7ویں صدی عیسوی سے شروع ہو رہی ہے امت محمد، اور 1400 قبل مسیح سے شروع ہوئی تھی سابقہ امت مسلمہ، امت موسیٰ بنی اسرائیل، پورے 2000۔ اور مزید یہ ویسے یہ کہ قرآن مجید اپنی عظمت کے اعتبار سے تمام کتب سابقہ پر حاوی ہے، زیادہ بھاری ہے، مہیمنن علیہ ہے، لیکن تعداد کے اعتبار سے تو ہم 4 کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں نا، جن میں سے 3 وہ ہیں جو سابقہ امت کو دی گئی: تورات، زبور، انجیل۔ نمبر 3، 1400 برس، اور اس کو خاص طور پہ اس لیے میں نوٹ کرایا کرتا ہوں کہ 1400 برس آج ہماری عمر ہوئی ہے امت مسلمہ کی، 1400 برس، 15ویں صدی شروع ہوئی ہے ہجری، 17واں سال ہے۔ 1400 برس اس امت کے اس حال میں گزرے کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو۔ A continuous chain of انبیاء۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کوئی نبی فوت ہوا اس کا خلیفہ کوئی اور نبی ہو گیا، اس کے بعد میں جانشین نبی تھا، اور شروع بھی 2 سے ہوئے اور اختتام بھی 2 پر ہوا ہے۔ This chain, long chain of prophets starting with 2، موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، ending again with 2، یحییٰ بھی نبی، عیسیٰ بھی نبی، اور درمیان میں یوں سمجھ لیجئے 2 کھونٹے ادھر اور 2 کھونٹے ادھر، بلکہ ایک کھونٹا، 2 کھونٹے ادھر 2 کھونٹے ادھر، اور پھر ان کے درمیان وہ چین ہے کہ کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ نبی نہ ہو۔ اس امت کا جو خطاب اس سے براہ راست قرآن میں ہوا ہے وہ 10 رکوع سورہ بقرہ کے اہم ترین ہیں، 5ویں سے شروع ہو کر اور 14ویں کے اختتام پر، بلکہ 15ویں کے شروع میں۔ ان میں سے بھی ایک حصہ جو ہے، ایک رکوع میں نے بارہا آپ کو بتایا کہ وہ تو ہے دعوت کا، اور 9 رکوع ہے ملامت کے، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تمہاری یہ گمراہی، تمہاری یہ غلطی، تم نے دین میں یہ تحریف کی، تم نے یہ تصورات غلط اختیار کی، وغیرہ وغیرہ۔ ایک بہت ہی لمبا، یوں سمجھیے لمبی فرد قرارداد جرم، فرد جرم آیت کی۔ دونوں میں شروع میں اور آخر میں آپ کو جو آیت ملتی ہے وہ نوٹ کیجئے: وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ 4 چیزوں کی کیٹیگوریکل نفی۔ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آ سکے گی، کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کوئی فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا، کوئی کسی طرف سے نصرت اور مدد نہیں ہو سکے گی۔ اب یہ ہے یوم آخر کا تصور، قیامت کے دن کا تصور۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یہ تو ہے آیت نمبر 48، 6 رکوع کی آیت نمبر 2، اور آیت نمبر 123 15ویں رکوع کی آیت نمبر 2۔ پھر وہی 4 چیزیں، ایک لفظ فرق کا فرق ڈال دیا ادھر سے ادھر، آخر بھی وہی، شروع بھی وہی، درمیان کی 2 چیزیں جو تھی ان میں سے اس کی پوزیشن صرف بدل دی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اب یہاں عدل پہلے آ گیا، وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور کوئی شفاعت اسے فائدہ نہیں پہنچائے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے۔ بتائیے کہیں کوئی کسر رہ گئی؟ معلوم ہو اپنا عمل ہوگا۔ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، یہ اسی کی شرح ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اب امت مسلمہ کا دیکھ لیجیے، موجودہ امت مسلمہ، اسی آیت الکرسی سے پہلی آیت کیا ہے؟ اگلے اتوار کو انشاءاللہ میں اسی کا درس دوں گا۔ وہ پہلی آیت، اس آیت الکرسی سے ایک آیت پہلے اور آیت الکرسی سے 2 آیتیں بعد میں، اس پر انشاءاللہ ہمارا اگلا درس ہوگا۔
یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان کے دعوے دارو، خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو ان سب چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ کوئی سفارش اور شفاعت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام ہے۔ والکافرون هم الظالمون، اور کفر کرنے والے ہی ظالم شمار۔ یہ میں نے آپ کو 3 مثالیں دی ہے کیٹیگوریکل ڈینائل کی، کہ کوئی شفاعت نہیں، تاکہ ایک دفعہ تو جڑ کٹ جائے نا، بات جو ہے بنیادی طور پر مستحکم ہو جائے، اس کے بعد اللہ بھی آتا ہے۔ یہ دوسرا اسلوب ہے قرآن مجید کا۔ میں پھر کہاں سے بلڈ کر رہا ہوں اپنا تھیسس، نوٹ کر لیجئے۔ جہاں ایک طرف یہ ہے کہ اپنے ہی عمل سے تمہیں نجات مل سکتی ہے، لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہ میں اپنے عمل پر کوئی گھمنڈ نہ ہو جائے، اپنے عمل پر تکیہ اور بھروسہ نہ کر بیٹھنا۔ 2 پہلو ذہن میں ہمیشہ رہیں، ایک یہ کہ اگر کسی خیر کی توفیق ملی ہے تو وہ بھی اللہ ہی سے ملی، اسی کے لیے شکر کرو۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اور دوسرا یہ کہ محض اپنے عمل پر کبھی تکیہ نہ کرنا، جو کوتاہیاں لاکھوں ہو رہی ہوتی ہیں جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں، تم ان کو جانتے بھی نہیں، نہ معلوم وہ کتنے انبار جمع ہو رہے ہیں، وہ جو گناہ کبیرہ ہیں ان کے کتنے تم نے انبار جمع کر لیے، ان کا وزن کتنا ہو جائے۔ لہذا رحمت خداوندی کے بغیر نہ سمجھنا کہ رستگاری ہو سکے گی۔ کوئی انسان محض اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ حضور اپنے بارے میں فرما رہے ہیں میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا الا یتغمدنی ربی برحمتہ، مگر یہ کہ اللہ میرا رب مجھے اپنی رحمت کے تحت سائے میں لے لے، تھام۔ اسی طرح شفاعت، ولا شفاعت ولا تنفعها شفاعت لا يقبل منها شفاعت، یہ ساری جو ہے کیٹیگوریکل نفی ہے۔ اب میں 8 مقامات گنوا دیتا ہوں کہ جس کے اندر ایک الا بھی ہے کہ نہیں کچھ ہے، شفاعت ہے کچھ۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ مشکل معاملہ ہے، جیسے تقدیر کا معاملہ ویسے مشکل ہے۔ آیت الکرسی خود جو ہے لیجئے تو اس میں موجود ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہے کہ نہیں؟ آغاز کتنا پر جلال، پر ہے، من ذا الذی، کون ہے وہ؟ کام جائے گا، بڑے سے بڑا ولی کام جائے گا، انبیاء کامیں گے۔ جب اللہ فرمائے من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ؟ کون اپنی یہ ذاتی حیثیت سمجھتا ہے؟ کون سمجھتا ہے کہ مجھ پر اس کا کوئی اختیار ہے؟ کون ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ کوئی زور میرے خلاف استعمال کر سکتا ہے؟ کون ہے وہ؟ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے گا اس کے سامنے؟ الا باذنہ، ہاں الا سوائے اس کی اجازت کے۔ معلومہ اسی کیٹیگوریکل انداز میں جیسا کہ پچھلی آیت میں تھا ولا شفاعہ، اس کی مزید جو ہے اس کو مزید فورٹیفائی کیا ہے، مزید مضبوط کیا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، لیکن الا باذنہ۔ سورہ انبیاء میں فرمایا ولا یشفعون الا لمن ارتضی، وہ شفاعت نہیں کر سکیں گے مگر جن کے لیے اللہ راضی ہو۔ اب یہ اللہ گنوا رہا ہوں میں آپ، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، سورہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی نہیں ہے سفارش کرنے والا سوائے اس کی اذن کے بعد۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سورہ مریم، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، سورہ طٰہٰ، اس روز کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کہ جس کو رحمان کی جانب سے اجازت مرحمت ہو جائے۔ ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، سورہ سبا، اس کی جناب میں کوئی سفارش کام نہیں آ سکے گی
الا یہ کہ جس کے لیے اس نے اجازت دی ہو۔ سورہ زخرف میں فرمایا وَلَا يَمْلِكُونَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ، کوئی نہیں ہے جسے اختیار حاصل ہو اس کی جناب میں شفاعت کا سوائے اس کے کہ جو حق کی شہادت دے۔ وہ حق کو باطل نہیں کرے گا، باطل کو حق نہیں کرے گا، بات صحیح ہوگی۔ سورہ نجم میں فرمایا جس میں وہ الفاظ آئے ہیں لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، اسی میں یہ الفاظ ہیں وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں کے اندر لیکن ان کی شفاعت کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ اور یہاں تو بات کو دو طرف کر دیا، اذن بھی دے جو شفاعت کر رہا ہے اس کو اذن، جس کے لیے شفاعت کی جانی ہے اس کے لیے بھی منظوری۔ یہاں شرطیں دو طرف، من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، اللہ اجازت دے۔ یہ ہے اب دو چیزوں کے درمیان معاملہ آ رہا ہے، وہی بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز۔ ادھر ہوتے ہیں تو شرک، ادھر ہوتے ہیں سرے سے انکار کر دیں، چنانچہ ہمارے ہاں ہے یہ انتہائیں موجود ہیں۔ خوارج نے سرے سے انکار کیا، کوئی شفاعت، وہ انتہائی شدید تھے اپنے ان معاملات کے اندر۔ ان کی شدت کا ایک مظہر یہ بھی تو ہے نا کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے وہ کافر ہو گیا، کافر ہو گیا تو گویا کہ مرتد ہے، مرتد ہے تو وہ واجب القتل ہے۔ وہ تو پھر چونکہ ایک فشتے اول چونی حد معمار کج تاثریا بھی ربط دیوار کج، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو گیا، وہ پہلے مسلمان تھا، اس کی جان مال آبرو محفوظ تھی مسلمان معاشرے کے اندر، آپ کوئی دسترازی نہیں کر سکتے تھے نہ اس کے مال پر نہ اس کی جان پر نہ اس کی عزت پر حرمت پر، کچھ بھی نہیں، محفوظ ہے۔ لیکن جب مرتد ہو گیا تو اب اس کا خون بھی مباح ہے، قتل کر سکتے ہو، اس کا مال بھی مباح ہے، سارا کا سارا مال تم جو ہے لے سکتے ہو، اس کی بیوی بھی وہ بھی حلال ہو گئی تمہارے اوپر، اسے اپنی کنیز بنا سکتے ہو۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ انتہائی نیک لوگ تھے، بڑے عابد لوگ تھے، ظاہر ہے جن کا معیار یہ ہو کہ جو گناہ کبیرہ کرے وہ مرتد ہے، مرتد واجب القتل ہے، مباح الدم ہے، اس کا مال بھی، اس کی حرمت، اس کی ہر چیز جو ہے آپ کے لیے حلال ہو گئی، وہ اگر ایسے لوگ کہیں رہ رہے ہو تو وہ خود کتنے نیک ہوں گے۔ تو نیکی اپنی جگہ پر ہے اور اعتدال اور توازن اپنی جگہ پر ہے۔ یہاں میں توازن کی بات کر رہا ہوں، اعتدال کی بات کر رہا ہوں، بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستے کی بات کر رہا ہوں۔ توازن ہی تو اصل شے ہے۔ خوارج سرے سے منکر ہے، کوئی شفاعت نہیں، کسی طرح کی شفاعت نہیں۔ لیکن اس سے آگے کا ایک درجہ ہے معتدلہ کا، کچھ ڈھیلے ہیں، بعض شفاعتوں کے وہ قائل ہیں، وہ میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر ان کا موقف بھی وہی ہے کہ جو عقل کا موقف ہے، عقل کا موقف تو یہی ہوگا جب اللہ نے انسان کو اختیار دیا، اسے دنیا میں دارالامتحان دنیا کو بنا کر اس میں بھیجا، اب وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے یا یہ راستہ اختیار کرتا ہے یا یہ راستہ اختیار کرتا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو یہ شکر کا راستہ اختیار کرو، چاہے کفران نعمت کا راستہ اختیار کرو۔ ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، جس کا ارادہ ہو اور رات کو تہجد پڑھے، جس کا ارادہ ہو اور رات کو جا کے کہیں نقب لگائے، کرے۔ اب اگر اس کے اعمال میں کوئی اور شے آ جائے، دیجیے اس کو بخش دیجیے، تو یہ تو پھر عقل کے خلاف بات ہو گئی، پورا فلسفہ جو ہے وہ تو پھر دھڑام سے زمین پر آ جائے، جیسے جبر و قدر کا مسئلہ ہے۔ اگر انسان مجبور محض ہے تو پھر حساب کتاب کا ہے، پھر جزا و سزا کے کیا مانی؟ یہ تو بالکل بات صحیح ہے۔ آپ کا پورا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کو ہم نے ایک صلاحیت دی ہے، ایک مہلت عمر دی ہے، یہ مہلت امتحان ہے، یہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے، اس کو ہم نے صلاحیتیں دی ہیں، اختیار دیا، ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ۔
اب نتیجہ نکلنا چاہیے اس کے اپنے اختیار پر، اپنے چوائس پر، اپنے عمل پر، اپنی محنت پر. یہ عقل ہے. لہذا معتزلہ کہ جو ریشنلسٹ ہیں، اس امت کے سب سے پہلے ریشنلسٹ، عقل کو برتر تسلیم کرنے والے اور نقل کو اس کے تابع کر دینے والے. یہ عقل و نقل کی ایک بڑی طویل کشمکش ہے جو ہمارے یہاں چلی. اور نقل سے مراد وہ نقل نہیں جو امتحان میں ماری جاتی ہے کہیں، وہ آپ سمجھ میں رکھ ذہن میں لے آئیں. نقل سے مراد کیا ہے کہ ایک قرآن ہے جو منقول ہے، نقل ہوا ہے، منتقل ہوا ہے اللہ سے محمد کو فرشتے کے ذریعے. یہ نقل ہے. یہ محمد کے عقل کی پیداوار نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ تو منقول ہوا ہے. پھر حضور سے یہ منقول ہوا، صحابہ کرام کو پہنچ گئے، صحابہ کرام سے منقول ہوا اور تابعین کو پہنچ گیا. نقل ہو رہا ہے، منتقل ہو رہا ہے. منتقل کا لفظ آپ کے لیے زیادہ سہولت والا ہو جائے، لیکن بنا تو نقل سے نا، اس کا مادہ تو نقل ہے. اب ایک طرف نقل ہے وہ چیز جو آ رہی ہے، قرآن ہے، حدیث بھی نقل ہے. حدیث حضور کی وہ بات ہے کہ جو صحابہ نے دیکھی یا سنی اور اس کو منتقل کر دیا تابعین تک، تابعین نے پھر منتقل کر دیا وہ تبع تابعین تک. تو ایک ہے نقل اور ایک ہے عقل. آپ کی لاجک ہے، آپ کا انٹلیکٹ ہے، آپ کی سوچ بچار ہے، اس کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کے اوپر آپ پرکھتے ہیں. تو تمام مذاہب کی تاریخ میں یہ عقل و نقل کی کشمکش اور کشاکش جو ہے، یہ ایک بہت اہم باب ہے تمام مذاہب کا، جس کے نتیجے میں علم الکلام پیدا ہوا. چاہے وہ عیسائیوں کا علم الکلام ہے یا یہودیوں کا علم الکلام ہے یا مسلمانوں کا علم الکلام ہے. علم الکلام نام ہی اس کا ہے کہ عقل اور نقل میں کوئی ربط پیدا کیا جائے، کوئی ان کے درمیان ایسی شکل پیدا ہو جائے کہ تضادات رفع ہو جائیں. تو اب اس میں کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ عقل کو تابع کر دیتے ہیں نقل کے، کچھ لوگ عقل کو اوپر کر کے اور نقل کو اس کے تابع کر دیتے ہیں. تو معتزلہ وہ ہیں ہماری تاریخ کے کہ جنہوں نے نقل کو عقل کے تابع کیا. وہ بھی اکثر و بیشتر قسم کی شفاعتیں جو ہیں ان کا منکر ہیں. وہ میں تفصیل جو کون سی شفاعت ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا. اہل سنت اب درمیان میں ہے. اہل سنت کا اجماع ہے شفاعت حق ہے، ہوگی. اس میں قرآن مجید کا بھی یہ اللہ 8 جگہ پر جو اللہ آ گیا ہے وہ میں نے آپ کو سامنے رکھ دیا ہے، گنوا دیا ہے کہ جہاں کیٹیگوریکل ڈینائل ہے کہ کوئی شفاعت نہیں، وہاں یہ ایکسیپشنز موجود ہیں قرآن مجید کے اندر. شرطیں یہ ہیں، شرطیں وہ ہیں، لیکن اس کا ڈینائل تو نہیں، اس کا کیٹیگوریکل نفی تو نہیں. اور یہ کہ احادیث میں جو اس کی تفاصیل پھر آتی ہیں وہ تو پھر بہت ہی نمایاں ہیں. یہ اب کیا ہے اس کو سمجھیے. ایک شفاعت وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور چونکہ ہمارے ہاں عام طور پر عوام الناس میں جہلا کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، عوام الناس کے اکتفا کر رہا ہوں، لیکن صحیح معنی یہ ہے کہ جہلا، اور ہماری عظیم اکثریت جہلا پر مشتمل ہے، چاہے وہ پی ایچ ڈی ہوں، اس لیے کہ وہ عربی اگر نہیں جانتے اور قرآن اور سنت تک اور حدیث تک براہ راست اگر رسائی نہیں ہے تو جاہل، دین سے جاہل ہے. دنیا کے عالم ہے، کیمسٹری میں پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹریٹ کی ہے، فزکس میں کی ہے، کمپیوٹر سائنس میں کر لی ہے، کسی اور میں کر لی ہے، ایم بی اے کر لیا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے ہیں، جو بھی ہے کر لیا آپ نے، لیکن یہ کہ ادھر سے تو جاہل ہیں. ان جہلا میں سب سے زیادہ تو تصور گمراہ کل پیدا ہوا ہے وہ حضور کی شفاعت کبریٰ اور شفاعت عظمیٰ کے بارے میں. تصور یہ ہے کہ حضور تو اپنی پوری امت کو بس شفاعت کر کے اور اللہ کے ہاں عذاب سے اور پکڑ سے اور حساب سے بچا لیں گے. جب کبریٰ کا لفظ آ گیا، شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ. لیکن احادیث کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا وہ شفاعت کیا ہے. عجیب ہے بات، کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، آسمان سے زمین پر آ جائیں. اس شفاعت کبریٰ کا جو اصل محل ہے وہ 2 چیزیں ہیں جو قرآن جو احادیث نبویہ سے ثابت ہے. نمبر 1 یہ کہ قیامت کا دن جو بڑا سخت ہوگا، بڑا بھاری ہوگا. وہ دن کتنا سخت اور کتنا بھاری ہوگا، سورہ مزمل میں فرمایا ہے یوم یجعل الولدان شیبا،
اس کی سختیاں، اس کی صعوبتیں بچوں کو بوڑھا کر دیں. یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعدہ مفعولا. آسمان اس دن سے گویا کہ پھٹا پڑ رہا ہے. ایک ایسی چیز ہے جو کہیں پر کسی جگہ پر ہو اور اس کے بوجھ سے وہ شے پھٹی جا رہی. وہ قیامت کا دن جو ہے گویا کہ آسمانوں میں ثقلت فی السماوات والارض، وہ تو آسمان اور زمین کے اندر موجود ہے. وہ قیامت ان بلٹ ہے اور اس کی وجہ سے وہ پھٹنے کو ہے. اور وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم یجعل الولدان شیبا. اسی کو سورہ مدثر، میں نے صرف یہ 2 صورتیں جو ایک جوڑے کی ہیں انہی کے حوالے اس وقت دے رہا ہوں. ذالک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. بڑا سخت اور بڑا بھاری دن ہوگا. اب اس کی تفاصیل آتی ہیں، وہ جو آپ نے روایات میں سنا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور سخت گرمی ہوگی اور سخت جو ہے وہ اس وقت لوگوں کے اوپر جو ابتلا کا وقت ہوگا. اور ابھی ہیئرنگ سٹارٹ نہیں ہو رہی. یہ ججمنٹ کا ہے نا، یوم الدین ہے، جزا و سزا کے فیصلے کا دن ہے. عدالت لگی ہوئی ہے، کھڑے ہیں انسان، فوج در فوج کھڑے ہیں. لیکن یہ کہ دیر ہو رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے، ججمنٹ شروع نہیں ہو رہی، ہیئرنگ شروع نہیں ہو رہی. اس سختی میں لوگ آئیں گے کہ سفارش کیجئے کہ معاملہ جلدی شروع ہو جائے. آدم کے پاس آئیں گے، آپ ابو الآدم ہیں، آپ تمام انسانوں کے، یا آپ والد ہیں، ابو الانسان ہیں، آپ ہمارے لیے سفارش کیجئے. وہ انکار کریں گے، نہیں میرا یہ مقام نہیں ہے. اس طرح تمام انبیاء کا ایک ایک کر کے، اور اس کے بارے میں جو آپ سنا ہوگا بارہا روایات، نفسی نفسی، ہر ایک یہ کہے گا کہ مجھے تو خود اپنی پڑی ہوئی ہے، میں کیا سفارش کروں. حضرت عیسیٰ تک بات یہاں آ جائے گی کہ نفسی نفسی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے کہ آپ تو خاتم الانبیاء ہیں، آپ اللہ کے بہت محبوب ہیں. چنانچہ اس کے جو الفاظ آتے ہیں حدیث میں، یہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. فَيَقُولُونَ، اب وہ لوگ کہیں گے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء وغفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے رسول، تمام انبیاء پر مہر، تمام انبیاء کے خاتم، اور آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی اعلان کر دیا تھا کہ آپ کی ساری خطائیں معاف، کوئی خطا اگر ہے بھی سب معاف، جو بھی پچھلی اور اگلی ہیں. لہذا آپ ہمت کیجئے، اشفع لنا الی ربک الا ترى، آپ دیکھ نہیں رہے، کوئی شفاعت کیجئے ہماری، آپ دیکھ نہیں رہے، ما نحن فیہ الا ترى ما قد بلغنا، آپ دیکھ نہیں رہے ہمارے کیا حالت ہو گئی ہے، ہم کس حال میں ہیں، کس مصیبت میں ہیں، کس مشقت میں ہیں. فانطلقوا، تو حضور فرماتے پھر میں چلوں گا. فآتی تحت العرش، میں عرش خداوندی کے نیچے کھڑا ہو جاؤں گا. فاقع ساجدا لربی، اور پھر میں اپنے رب کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا. یہاں بھی نوٹ کر لیجئے، وہ بات نہیں ہے کہ کوئی زور ہے، کوئی تحکم ہے. وہ جو آپ کے ہاں ہے مشہور، خدا جنو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. اب وہ جو تصورات ہیں وہ بالکل کوئی اور تصویر ہے جو ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی اور نقشہ ہے. حدیث میں شفاعت کا جہاں اس بات ہو رہا ہے وہاں سمجھیے کہ وہ کیا ہے، نقشہ کیا ہے. فانطلقوا، میں چلوں گا، آگے بڑھوں گا. فآتی تحت العرش، عرش خداوندی کے بالکل نیچے پہنچ جاؤں گا. فاقع ساجدا لربی، اور پھر میں اپنے رب کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا. ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيء لم يفتحه لأحد قبلي، اور اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ پر کھولے گا اپنے حمد اور ثنا کے بعد ایسے امور کہ جو اس سے پہلے اس نے کسی پر نہیں کھولے. میں نے یہ 50s میں یہ روایت سنی تھی ایک مرتبہ، ذرا مختلف الفاظ میں، مجھے یاد آ گئے مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ.
وہ ایک عجیب، یوں سمجھیے کہ ایک کمبینیشن عجیب تھا ان کی شخصیت میں. ایک طرف تو اہل حدیث، دوسری طرف صوفی. یہ دونوں چیزیں بڑی مشکل سے جمع ہوتی ہیں. اہل حدیث عام طور پر تصوف کے دشمن، لیکن یہ کہ ان کے ہاں میں نے دیکھا کہ یہ دونوں چیزیں جمع تھیں. تو انہوں نے ایک خطبہ جمعہ میں منٹگومری میں یہ واقعہ بیان کیا. تو آیا کہ اس روز میں اپنے رب کی وہ حمد کروں گا. وہ کوئی دوسری روایت ہے کہ قیامت کے دن لواء الحمد بیدی، اللہ کے حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اس روز جو حمد میں اللہ کی بیان کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا. یہ میں نے اپنے بعض دروس میں اس کی تفصیل بیان کی ہوئی ہے کہ حمد انسان کرتا ہے اپنی معرفت اور انڈرسٹینڈنگ کی مناسبت سے. آپ نے کسی شے میں کوئی حسن دیکھا، اس کے کچھ پہلو آپ پر نمایاں ہو گئے کہ اس میں یہ محاسن ہے، یہ خوبیاں ہیں، یہ اچھائیاں، یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اپریسیشن ہے. جتنی اپریسیشن ہے اتنا ہی تو بیان کر سکیں گے نا. اس کے بعد پہلو ہیں جو ابھی آپ کو پروازی نہیں ہوئے، آپ کے اندر اس کو اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں فرض کیجئے، تو اس کو کیسے بیان کریں گے؟ تو جہاں بھی آپ تعریف کریں گے، حمد کریں گے، مدح کریں گے، توصیف کریں گے، تحسین کریں گے، یہ لمیٹڈ ہوگی آپ کی اپنی قوت ادراک پر. آپ نے کتنا کچھ سمجھا، کتنا انکشاف آپ پر ہوا. اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی عظمت کا جو انکشاف علامہ اقبال پر ہوا ہے، میرا مطالعہ کہہ لیجئے بہت محدود ہے، لیکن بہرحال میرے علم کی حد تک کسی دوسرے انسان پر قرآن مجید کی عظمت کا وہ ادراک اور وہ انکشاف میں نے نہیں پایا. بڑے سے بڑے عالم، یہ انکشاف ہے، یہ اپریسیشن. ایک بہت بڑا فلسفی ہی اپریشیٹ کر سکے گا نا کہ قرآن کی اس آیت میں کس قدر بڑا فلسفہ ہے. عام آدمی کو کیا پتا کیا اس میں لکھا ہوا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. وہ اقبال ہی نے سمجھا کہ اسی سے کہتا ہے کہ میرا پورا فلسفہ خود ہی جو ہے وہ اس ایک آیت سے مستنبت ہے. جس کو فلسفہ وجود کی کبھی ہوا بھی نہیں لگی، اسے پتہ ہی نہیں کہ وجود کا مسئلہ کیا ہے. اسے کیا پتا هو الاول والآخر والظاہر والباطن میں کیا سمندر ہے معرفت کا کہ جو مضمر ہے. تو انکشاف اس عظمت قرآن کا اپنی استعداد، اپنی صلاحیت، اپنی وسعت علم، اپنے ذہن کا جو یہ ظرف ہے وہ کتنا گہرا ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا بڑا ہے، اس میں کتنی کچھ سمائی ہو سکتی، اسی کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو اس حوالے سے حضور فرماتے اس روز جو میں حمد اللہ کی بیان کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا. یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کی صفات کمال، اس کا جو مجھ پر انکشاف ہوگا اس دن، وہ آج مجھ پر نہیں ہے. حالانکہ آج بھی جتنا ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. حضور کی اس حیات دنیاوی کے دوران میں بھی جو تصور تھا وہ بھی ہمارے لیے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، ہمارے تصور سے تو وہ بھی دور. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ خود میں بھی آج وہ ادراک اور شعور جو ہے مجھے حاصل نہیں جو اس وقت مجھے عطا کیا جائے گا. اور یہاں اس حدیث میں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کی پورے الفاظ میں نے آپ کو سنا دیے. ثم یفتح اللہ علی ویلہمنی، پھر اللہ مجھے الہام فرمائے گا. اب دیکھیے بہت اہم لفظ آیا یہاں پہ الہام کا، اور یہ میری بحث میں ابھی آئے گا بڑی اہمیت کے ساتھ. اسی سے گرہ کھلتی ہے شفاعت کی ایک اہم اور ایک بڑے ہی غامض مسئلے کی. الہام اللہ فرمائے گا مجھے اپنے حمد کی محامد، وہ چیزیں، وہ اوصاف، وہ چیزیں، وہ ایٹریبیوٹس کہ جن پر حمد کی جائے. قابل حمد جو اللہ کی ذات کے پہلو ہیں وہ اس دن جو مجھے اللہ الہام کرے گا وہ ہوں گے کہ جو کسی پر اس نے نہیں کھولے. فتح، کھولنا، واضح کرنا، عام کرنا. اس لیے مجھے ایک اور دعا یاد آ گئی جو میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس کے اختتام پر ایک دعا ہے جو کئی دعائیں جو ہیں ذرا تھوڑے تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ کتابوں میں ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہے، میں نے جمع کیا. بہت بڑا خزانہ ہے، معرفت رب کا بہت بڑا خزانہ، مقام عبدیت کا بہت بڑا مظہر. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. ذرا اندازہ کیجئے عبدیت کا. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں،
اللہم انی عبدک وابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا ایک ادنا غلام تھا، وابن امتک، میری ماں بھی تیری ادنا کنیز تھی، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک، میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک، میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عدل پر مبنی ہو، کوئی شک ہے ہی نہیں تیرے عدل پر۔ اب اس کے بعد سوال ہے، یہ حمد کرنے کے بعد سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم نصیبی ہے ان کی جنہوں نے میرا وہ کتابچہ پڑھا اور یہ دعا یاد نہیں کی۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، یہ ساری حمد تحمید ہے، یہ ساری تواضع، یہ عاجزی، یہ ان کے ساری تمہید ہے کس بات؟ اسألوک بکل اسم ہو لک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے حوالے سے جو تیرا ہے، جو تیرے اسماء ہیں، میں انہی کے حوالے سے پکار سکتا ہوں۔ قرآن مجید میں آیا کہ نہیں، لہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کو جب بھی پکارنا ہو اللہ کے ناموں کے حوالے سے پکار۔ اے اللہ تیرا جو بھی نام ہے میں اس کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اسألوک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک، جس سے تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا، خود اپنے لیے وہ نام اختیار کیا، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل فرمایا، او علمتہ احدا من خلقک، یا وہ نام جو تو نے اپنے بندوں میں سے کسی کو کبھی سکھایا، او استأثرت بہ فی مکنون العلم عندک، اور اے اللہ وہ نام بھی جو تو نے ابھی اپنے پاس خزانہ غیب کے اندر رکھے ہوئے ہیں میں اس کا بھی واسطہ دے، یعنی تیرے وہ نام بھی ہیں جو تو نے کسی کو ابھی تک نہیں بتائے۔ یہ محمد رسول اللہ کی دعا ہے۔ اسألوک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ، جسے تو نے محبوب بنا کر اپنے پاس ہی چھپا کر رکھا ہوا ہے، تیرا وہ نام بھی ہے۔ اب استأثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، غیب کا جو چھپا ہوا خزانہ ہے جو خاص تیرے پاس ہے، اور تو نے وہ نام ابھی اپنے ہی پاس اسی خزانے میں رکھا ہوا چھپا کر، میں اس کا بھی واسطہ دیتا ہوں۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، مانگا کیا ہے؟ دولت نہیں مانگی، اولاد نہیں مانگی، کیا مانگا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، میرے غم اور رنج کا مداوا بنا دے، وذہاب ہمی وغمی، اور میرے ہموم اور تفکرات کا مداوا بنا دے اس قرآن۔ یہ دعا مجھے کیوں یاد آ گئی؟ اب استأثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، اے اللہ تیرے وہ نام بھی جو تو نے ابھی اپنے پاس چھپا کر رکھے ہوئے ہیں خزانہ غیب میں ان کا بھی واسطہ دے رہا ہوں۔ حضور فرماتے اس روز وہ خزانہ غیب بھی مجھ پر کھول دیا جائے گا۔ فرمایا ثم یفتح اللہ علیہ ویلہمنی، پھر اللہ کھول دے گا مجھ پر اور الہام فرما دے گا مجھے، من محامدہ وحسن الثناء علیہ شیئا لم یفتحہ لأحد قط، وہ تمام خزانے جو اللہ نے مجھ سے پہلے کسی پر نہیں کھولے ہوں گے وہ اس وقت مجھ پر کھول دیے جائیں گے۔ ثم یقال یا محمد، اب جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو کہا جائے گا، پکارا جائے گا۔ اب ذرا یہ بھی نوٹ کیجئے، یہ نہیں کہا کہ اللہ کہے گا، یقال، گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی، مراتب کا لحاظ اگر نہ ہو، ابن عربی کا وہ شعر جو میرے بعد دروس میں آیا ہوگا، اب یہ چیزیں پھر آ رہی ہیں، بہرحال وہی آئیں گی، بار بار آئیں گی۔ الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترقى، رب رب ہی ہے چاہے کتنا ہی نیچے آ جائے، چاہے سمائے دنیا پر آ جائے، پہلے آسمان پر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ حدیث میں ہے کہ نہیں؟ ہر رات کے پچھلے گھڑیوں میں، جنہیں آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ،
یہ 2 3 4 یہ سب سے چھوٹے ہیں نا ان سے، 1 2 3 4 12 کے بعد 1 پہ آ گئے نا ایک دم. اسمال آورز آف دی ایوننگ، یہ جو شروع کی صبح کی آف دی مارننگ، ان میں اللہ نزول اجلال فرماتا ہے، پہلے آسمان پر آ جاتا ہے. اور محمد الرسول اللہ شب معراج میں 7ویں آسمان پر پہنچ گئے. لیکن محمد محمد ہے، اللہ اللہ ہے. الرب رب وان تنزل، رب رب ہی ہے چاہے کتنا ہی نیچے آ جائے، کتنا ہی نزول فرما لے. والعبد عبد وان ترقى، بندہ بندہ ہی رہے گا چاہے کتنا ہی ترقی کر لے اور کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ جائے. وہ حفظ مراتب یہاں پر نوٹ کیجئے. کہا جائے گا ثم یقال، پھر کہا جائے گا، کوئی کہنے والا کہے گا، کوئی پکارے گا. جیسے درباروں کے اندر ہوتے ہیں وہ اعلان کرنے والے کچھ اور ہوتے ہیں. ثم یقال یا محمد ارفع راسک سل تعطى اشفع تشفع. اس وقت مجھ سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ. سجدے میں پڑے ہوئے، یہ ساری حمد و ثنا تو سجدے میں کر رہے ہیں. ارفع راسک، اپنا سر اٹھاؤ، سل اور مانگو، تو تمہیں عطا کیا جائے. وشفع، کرو جو سفارش کرنی ہے. تشفع تشفع، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. فارفع راسی فاقول، اس کے بعد میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا. یہاں تک کا پورا نقشہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا حدیث کے الفاظ میں. اب یہ شفاعتیں 2 ہوں گی. جسے شفاعت کبریٰ کہا گیا وہ کیا ہوگی؟ جس کو کہا گیا ہے ہمارے ہاں وہ شفاعت کبریٰ کیا ہوگی؟ اللہ تعالی کی طرف سے وہ جو تاخیر ہو رہی تھی حساب کتاب کی وہ ختم ہو جائے، حساب شروع ہو جائے. یہ ہے شفاعت کبریٰ. اور دوسری شفاعت کبریٰ کیا ہوگی؟ کہا جائے گا کہ میں کہوں گا یا رب امتی امتی، پروردگار مجھے اپنی امت کی فکر ہے، پروردگار مجھے اپنی امت کی فکر ہے. فیقال یا محمد، تو کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادخل الجنت من امتک، اپنی امت میں سے جنت میں داخل کر دو. من لا حساب علیہ من الباب الایمن من ابواب الجنہ، ان لوگوں کو جن کے ذمے کوئی حساب نہیں. یہ کون لوگ ہیں جن کے ذمے کوئی حساب نہیں؟ جنت کے داہنے دروازے سے ان لوگوں کو لے جاؤ، داخل کر دو جن پر کوئی حساب نہیں. یہ دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے. بعض احادیث میں تو 70,000 کا عدد آیا ہے. میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے یدخل الجنت 70,000 بغیر حساب. 70,000 جو ہے امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بغیر حساب کے داخل. وہ کون سے ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جس کے بارے میں فرمایا لا یکتبون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. وہ تیری امت کے لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خالص متوکل تھے اللہ پر، لہذا نہ تو وہ داغ لگواتے تھے، نہ وہ کوئی جھاڑ پھونک کرواتے تھے، نہ کوئی فال لیتے تھے. یہ 3 اوصاف جو لوگ اپنے معاملے کو کلیتاً اللہ کے حوالے کرتے. اب جھاڑ پھونک ہو رہی ہے، ایک ہے دوا، علاج. ایک مناسب حد تک علاج کرنا سنت ہے، علاج کیجئے دوا کے ذریعے سے کیجئے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ سے آ کر کسی نے کہا کہ مجھے یہ تکلیف ہے، میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، آپ بھی دعا کیجئے، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں. قطع کی یہ شفاعت ہے اور یہ جائز ہے، ہونی چاہیے. اسی طرح کسی سے آپ نے کہا مجھے پانی پلا دو، یہ بالکل ٹھیک ہے. جو بھی ہمارے مادی قوانین ہیں، جو عالم مادی ہے، اس کے تحت کسی سے مدد مانگ لینا یہ قطع کوئی نہ کفر ہے نہ شرک ہے. لیکن کسی روح کو پکارنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی،
میری یہ تکلیف رفع کر دے، یہ شرک ہو جائے گا۔ کسی فرشتے کو پکارنا، یا جبرائیل میری اس وقت یہ مدد کر دے، یہ شرک ہو جائے گا۔ محمد کو پکارنا، علی کو پکارنا، یا علی مدد، یہ کفر اور شرک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ توکل کرنے والے وہ ہیں کہ جو یہ جھاڑ پھونک نہیں کراتے، کوئی فال وغیرہ نہیں لیتے، یہ بدشگونی ہو گئی، یہ بدفعلی ہے، یہ فلاں ہے، یہ چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے ماورا ہو کر وہ صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، اور جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ کسی جادوگر کا جادو مجھ پر اثر نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اگر اللہ ہی نے اپنے کلام میں نازل کر دی ہیں معوذتین اور اس کو آپ ذریعہ بنائیں، یہ بالکل الگ بات ہے۔ لیکن کسی کا بھی یہ تصور کر لینا کہ وہ از خود مجھے کوئی نقصان پہنچانے پر قادر ہے، یہی تو شرک اور کفر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لہذا یہ 70,000 جو ہوں گے، یہ تعداد اس حدیث میں نہیں ہے اور نہ یہ وضاحت ہے، لیکن یہ کہ احادیث کو بھی جیسے قرآن مجید میں ہم ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ جوڑ کر اس کا نتیجہ نکالتے ہیں۔ شفاعت کبریٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا کہ عوام میں نہ معلوم کیا تصور ہو گیا ہے، از روح احادیث صحیحہ صرف یہ 2 شفاعتیں ہیں جو محمد کو حاصل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو خاص ہیں آپ کی ذات کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ جب قیامت میں دیر ہو رہی ہوگی، ہیئرنگ میں سماعت شروع نہیں ہو رہی اور سختیوں میں ہوں گے اور شدائد میں ہوں گے، اس وقت آپ کی شفاعت سے حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اور نمبر 2، آپ کو کہہ دیا جائے گا اپنی امت کے ان لوگوں کو لے کر فوراً ان لوگوں کو داخل کر دیجئے، ابھی یہ جو حساب کتاب ہونا ہے یہ بھی نہیں ہو، یہ سختی بھی ان کے لیے نہیں ہے۔ آپ کی امت کے وہ لوگ کہ جو جن پر کوئی حساب نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہ کہیں داغ لگواتے تھے، یہ بھی پرانے زمانے میں داغ لگا دینا، نشان لگا دینا، اس میں یہ کہ کچھ وہ معبودوں کا حوالہ بھی ہوتا تھا، کچھ اس سے وہ جو ہے قبائل کی شناخت بھی ہوتی تھی، مختلف تھا، اس سے بھی روکا۔ اور جھاڑ پھونک، اب جھاڑ پھونک کے اندر نوٹ کر لیجئے، جو چیز محمد رسول اللہ سے ثابت ہوگی وہ تو ہم کریں گے، لیکن اس سے آگے پھر جو عملیات ہمارے ہاں مشہور ہو گئی ہیں، فلاں عملیات فلاں عملیات، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اسی کھاتے میں آ جائیں گی۔ وہ متوکلون جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ جائیں گے جنت کے اندر بغیر حساب، ان کے 3 ہیں، لا یکتبون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ صرف اپنے رب پر توکل کریں گے، اپنے معاملے کو فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ کے حوالے کر دیں گے کہ اللہ تعالی ہی میرے تمام حالات کو جانتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ سپردم بے تو مایا خیشرا، تو دانی حساب کم و بیشرا۔ تو 2 چیزیں ہوئیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص، اور یہ وہ ہیں جن کے معتزلہ بھی قائل ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ شفاعت بالکل منکر خوارج، معتزلہ ان 2 کے وہ بھی قائل ہیں، اہل سنت تو قائل ہیں ہی۔ تیسری شفاعت وہ ہے کہ جس کے معتزلہ سرے سے منکر ہے اور خوارج تو ہے ہی، لیکن اہل سنت کے نزدیک وہ ثابت ہے۔ وہ سفارش کس کی ہے؟ اولیاء اللہ کی، اور اولیاء اللہ میں ٹاپ پر کون ہے؟ اللہ کے رسول، پھر کون ہے؟ اللہ کے نبی، پھر کون ہے؟ صدیقین، شہداء، صالحین، صلحاء، اتقیاء، یہ سب کے سب صالحین مومنین، تمام اہل ایمان، یہ بھی سفارش کریں۔ یہ سفارش کون سی ہوگی؟ اس سفارش کے لیے میں نے پہلے جو مثال دی تھی کہ جیسے آپ کہتے ہیں اللہ مجھے معاف فرما دے، کوئی اور بھی شامل کر دے اپنی بات، اللہ اس کو معاف فرما دے، بغیر اس کے کہ یہ تصور ہو کہ اللہ پر کسی کا زور ہے، بغیر اس کے کہ کوئی تصور ہو کہ اللہ کسی کی بات ماننے پر مجبور ہے، بغیر اس کے کہ کوئی یہ تصور ہو کہ یہ اللہ کا نائب ہے اس لیے مختار ہے، اختیار رکھتا ہے، بغیر اس کے کہ یہ تصور ہو کہ یہ اللہ کا ولی ہے، لاڈلا ہے، اور اللہ اس کی بات جو ہے وہ ہرگز نہیں ٹالے گا، نہیں،
وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس کی تکبیر کرو، اسے بڑا کرو، ان تمام چھوٹائیوں سے اسے بلند رکھو اپنے ذہن کے اندر. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ تمہاری ذات کے ساتھ ہیں کہ تم اپنی کسی دوست کی بات ماننے پر مجبور ہوتے ہو. اللہ کسی کی بات ماننے پہ مجبور نہیں، معاذ اللہ. یہ شفاعت جو ہے اس کے بارے میں اب صرف دو باتیں مجھے عرض کرنی ہے مزید. پہلی تو یہ کہ یہ شفاعت کفار کے لیے نہیں ہے، انبیاء کو بھی اجازت نہیں ہوئی کہ کافروں کے لیے شفاعت کریں. قرآن مجید میں صراحت سے مذکور ہے. حضرت ابراہیم کو اپنے باپ کے لیے بھی اجازت دی. احادیث میں موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ کے لیے استغفار مغفرت کی اجازت چاہیے، اللہ اجازت دے کہ میں اپنی والدہ کے لیے مغفرت استغفار کر سکوں. اجازت نہیں ملی مجھے. پھر میں نے اجازت طلب کی کہ میں ان کی قبر کی زیارت کر سکوں، اس کی اجازت ملی. احادیث صریحہ پر جن کی جان کفر میں گئی ہے، جو کسی شرک میں مبتلا، ان کے لیے شفاعت کوئی نہیں. نفی اس کو ذہن میں رکھیے مطلقاً. احادیث میں بعد میں آپ کو سناؤں. نمبر 2، منافقین کے لیے بھی شفاعت نہیں. منافقین تو کفار سے بڑھ کر ہے قرآن مجید کی روح سے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ تو آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. قرآن مجید میں 2 آیتیں تو بہت ہی کلیئر ہیں. اکثر جو حضرات میرے دروس میں شرکت کرتے ہیں انہیں یاد ہوں گی، ازبر ہوں. سورہ منافقون میں کیا فرمایا؟ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ. اے نبی ان کے حق میں بالکل برابر ہے، چاہے آپ استغفار کریں ان کے لیے چاہے نہ کریں، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے. اور اس سے بھی زیادہ سخت، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ. اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، آپ 70 مرتبہ استغفار کریں گے کبھی ہم نہیں مانیں گے، اللہ ان کو معاف نہیں کرتا. بتائیے اس سے زیادہ کیٹیگوریکل کوئی آیت چاہیے آپ؟ اور اس میں مزید اضافہ کر دیا حضور نے، اس کیٹیگوریکل ڈینائل کے اندر اضافہ کر دیا. اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے پر، زیادہ مرتبہ استغفار کرنے پر میری سنوائی ہو جائے گی تو میں زیادہ کرتا. یعنی 70 کو یہ نہ سمجھو کہ 70 مراد ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اگر مجرد 70 کی بات ہوتی تو میں 71 مرتبہ کرتا، میں 100 مرتبہ کرتا، میں 700 مرتبہ کرتا. کہ نہیں، مراد اس سے کیا ہے؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. اب 3 حدیثیں سن لیجئے جس سے وہ معلوم ہو جائے گا کہ کن کے لیے یہ شفاعت ہے. پہلی حدیث بخاری کی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ. اسعد الناس، حضور فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. سب سے زیادہ خوش بخت میری شفاعت کے معاملے میں قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا خلوص سے قلب کے ساتھ. من قال لا الہ الا اللہ نہیں ہے، صرف شرط ہے خلوص سے قلب، غیر مشروط نہیں ہے وہاں پر. اب خلوص سے قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنے کے مذاہب کیا ہوں گے، تقاضے کیا ہوں گے، اس کا ثبوت کیا ہوگا، اس کا عمل کیا ہوگا، اس کے شواہد کیا ہوں گے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا. اس وقت صرف آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ ہے، لیکن ہے مشروط. اسی طرح بڑی پیاری حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے ہی رضی اللہ تعالی عنہ. لکل نبی دعوت مستجابۃ، ہر نبی کے لیے اللہ نے ایک دعا ایسی رکھی کہ جو لازماً قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص گرانٹ ہے ہر نبی کے لیے ایک دعا، تو جو مانگو. فتعجل کل نبی دعوتہ، تو ہر نبی نے اپنی دعوت کو، اپنی دعا کو جو حق دیا گیا تھا یہ اسپیشل دعا کا، وہ استعمال کر لیا جلدی سے. یعنی اس دنیا میں استعمال کر لیا تو جلدی ہو گئی، دنیا عاجلہ ہے، کوئی نہ کوئی دعا اپنی ایسی کر لی جس سے وہ حق استعمال ہو.
وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دعوتی شفاعتاً یوم القیامہ، میں نے اپنی اس دعا کو شفاعت کے طور پر قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا۔ کتنا حوصلہ افزا معاملہ ہے، کتنا امید افزا۔ لیکن آگے شرط آ رہی ہے، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ وہ میری شفاعت، اور یہاں بھی انشاءاللہ وہ میری شفاعت، وہ دعا اللہ نے گرانٹ کی ہوئی ہے پہلے سے، وہ دعا جو میں نے رکھ لی ہے کہ شفاعت کے لیے استعمال کروں گا قیامت کے دن اپنی امت کے لیے، وہ انشاءاللہ میری یہ دعا اس شخص کے حق میں ثابت ہو جائے گی، مفید ہو جائے گی، جو مرا ہو اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک۔ اب یہاں شرک کس کس کو کہتے ہیں؟ شرک صرف بت پرستی کا نام ہے؟ شرک صرف بتوں کو سجدہ کرنے کا نام ہے؟ یا جھنڈے کی سلامی بھی شرک ہے؟ یا قومی ترانے میں کھڑا ہونا بھی شرک ہے؟ اس کا سمجھنا ذرا باریک بات ہے۔ شرک نے ہمیشہ بھیس بدلے ہیں، ہمیشہ بھیس بدلے، ہر دور میں نئی صورت میں آیا۔ آج کا سب سے بڑا شرک انسانی حاکمیت کا شرک۔ ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا، نہیں ہم سب شریک ہیں، اللہ تیری حاکمیت میں شریک ہے، بلکہ تجھ سے بڑے حاکم ہے، تیرا حکم نیچے ہماری مرضی اوپر۔ تو شرک پر تو میرے پھر 6 لیکچر سنیے، کبھی ہیں 20 سال پرانے، کبھی مجھے بھی خواہش ہوتی ہے کبھی میں بھی سنوں ان کو، لیکن یہ کہ میں نے الحمدللہ کہ اس کے مختلف پہلوؤں کو واضح کیا ہے۔ شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الحقوق، ان 3 اعتبارات سے 6 گھنٹے کے لیکچر۔ ایک شرک وہ بھی ہے، ذرا غریبانوں میں جھانکیے، کون اس سے بچا ہوگا؟ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، اس کا معبود دولت ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، دولت ہونی چاہیے۔ کون ہے معبود؟ دولت۔ عبد الدینار ہے، یہ نام ان کا عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے، جسے دینار کے لیے، دینار سے اتنی محبت ہے کہ نہ حلال کا خیال ہے نہ حرام سے کوئی اجتناب ہے۔ بہرحال شرط ہے، مشروط ہے، اس کے سوا وہ شفاعت کام نہیں آئے، چاہے وہ انبیاء ہو، رسول ہو، کوئی بھی ہو، صلحاء ہو، اتقیاء ہو۔ تیسری حدیث یہ سنن کی ہے، یہ صحیحین میں نہیں ہے، اور یہ حضرت عوف ابن مالک سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتانی آتم من ربی، حضور فرما رہے ہیں، یہ آپ اپنا کوئی تجربہ، کوئی روحانی تجربہ بیان فرما رہے ہیں، کوئی عالم غیب سے جو آپ کے معاملات ہوتے تھے۔ میرے پاس آیا ایک آنے والا میرے رب کی جانب سے، ایک آنے والا میرے پاس آیا اللہ کی طرف سے، اللہ کا کوئی فرشتہ۔ اتانی آتم من ربی فخیرنی، اور اس نے مجھے ایک اختیار دیا، ان یدخل نصف امتی الجنت۔ 2 باتیں ہیں اے محمد، اللہ کی طرف سے آپ کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے، اور یہ پیغام میں پہنچا رہا ہوں، آپ کو اختیار ہے، یا تو آپ اپنی آدھی امت کے جنت میں داخل ہونے کی ضمانت لے لیجیے، ان یدخل نصف امتی الجنہ، اور دوسرا آپشن کیا ہے؟ وبین الشفاعت، اور یہ کہ دوسرا یہ ہے کہ شفاعت کریں قیامت کے دن۔ یہیں پر آپ کہتے ہیں تو ہاف گرانٹڈ، آدھی امت آپ کی جو ہے اس کی مغفرت جو ہے وہ ہم کر دیتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن کے لیے اپنی شفاعت کو محفوظ رکھیں۔ فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو قبول کر لیا، اختیار کیا، میں نے یہ آپشن قبول کیا۔ وہیا، لیکن یہ نوٹ کر لو، وہیا، اور یہ شفاعت اب ہے کس کے لیے، کس کے حق میں مفید؟ لمن مات ولم یشرک باللہ شیئا، اس شخص کے لیے کہ جس کی موت واقع ہوئی ہو اور اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا۔ اب آخری نقطہ نوٹ کیجئے کہ قیامت کے دن جب یہ شفاعت ہوگی تو اس کا نقشہ کیا ہوگا اور کیوں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے،
دیکھیے اس شفاعت کا صرف ایک فائدہ ہے اور ایک ہی مقصد ہے، اللہ اپنے بندوں کے قدر افزائی کے لیے جب تمام نوع انسانی جمع ہوگی، سب کے سامنے آ جائے ہو از ہو، اللہ اپنے بندوں میں سے اولیاء، صلحاء، اتقیاء، انبیاء، رسل، ان کی کیا قدر و منزلت ہے، اس کے ظہور کا ایک ذریعہ اس شفاعت کو بنائے۔ لیکن شفاعت ہوگی اس کس کی؟ کون کرے گا؟ جسے اجازت ملے۔ کس کے لیے؟ جس کے لیے اجازت ہو۔ اب آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ اگر تو یہ ہو کھلم کھلا، اگر ہم جو بھی ہمارا تصور ہے مادی طور پر عدالت لگی ہوئی ہے، وہ جو کبھی میر خسرو نے کہا تھا کہ خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم، کوئی لامکاں کی محفل ایسی ہے، سمجھ لیجئے صدر جو ہے میر محفل اللہ تعالیٰ ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، لامکاں ہے، وہ کسی سپیس ٹائم اینڈ سپیس میں نہیں ہے بڑا بیونڈ ٹائم اینڈ سپیس۔ خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود۔ اب اس کا تصور کیجئے، خدا میر محفل ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، مقدمات چل رہے ہیں، اگر اب آپ کہیں کہ کسی کے بارے میں ہاں اے محمد آپ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں شفاعت آپ کر سکتے ہیں، تو وہ مقصد تو فوت ہو گیا، پھر ان کی قدر افزائی کیا ہوئی؟ تو معلوم ہوا کہ سب کچھ اللہ کی اجازت سے کیا ہے، جس کے لیے اللہ کی پہلے سے مرضی ہے اس کے لیے کہا گیا ہے، لہذا یہ سب کچھ اس طور سے نہیں ہوگا جو ہم اپنے عالمی مادی تصورات کے تحت جس کا تصور کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے کہا تھا وہ لفظ جو حدیث میں یلہمنی، یہ ہوگا اس وقت بھی خفیہ، الہام ہوگا، لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس پرٹیکولر پرسن کے لیے محمد رسول اللہ کی شفاعت کی اجازت ہو گئی ہے۔ اگر تو وہاں اس طور سے ہو، کھلم کھلا ہو، علل اعلان ہو، تو حضور کا مقام و مرتبہ تو واضح نہیں ہوا، وہ تو اختیار خداوندی کا ظہور ہو گیا، وہ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ ہی معاف فرمانا چاہتا تھا، صرف اس نے محمد سے کہہ دیا ہے یا شیخ عبد القادر سے کہہ دیا ہے یا ابو بکر صدیق سے کہہ دیا کہ ہاں آپ چاہیں تو اس کے لیے شفاعت کر سکتے ہیں، تو اس سے جو میں نے مقصد معین کیا ہے، آخر کوئی شے بغیر کسی مقصد کے تو نہیں ہے، کیوں ہے یہ شفاعت؟ اس کو پہلے میں نے معین کیا ہے تاکہ اللہ اپنے مقربین بارگاہ کی جو قدر و منزلت ہے، جو ان کا مقام ہے، اس کو واضح کر دے، سب لوگوں پر کھل جائے ہو از ہو، کس کا کیا رتبہ ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب یہ سب کچھ الہام کے طور پر ہو، وہ اعلام اعلانیہ نہیں، اعلام اعلانیہ ہو تو پھر وہ مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ اسی لیے اس حدیث میں وَيُلْهِمُنِي، اللہ مجھے الہام فرمائے گا، اس وقت بھی جب کہ حضور جا کر سجدے میں سر رکھیں گے عرش کے سائے میں، عرش کے نیچے یا عرش کے سامنے، تو اب اگر فرض کیجئے کہ جیسے ہم تصور کریں گے کہ اللہ ڈکٹیٹ کرتا جا رہا ہے محمد اس طریقے سے میری حمد کرو، تو وہ تو بے تک کی بات ہو گئی، لفظ الہام آیا ہے، اس وقت اللہ کی طرف سے الہام ہوگا، وہ اللہ کی شانیں، وہ اللہ کے اسماء جو آج سے پہلے کسی پر نہیں کھولے گئے تھے، وہ خزانے جو ہیں اسماء کے، اور وہ خزانے جو ہیں اللہ کے محامد اور محاسن کے، اس روز بطرز الہام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کھولے جائیں گے، تو اس وقت اللہ کی حمد اور ثنا وہ کریں گے، ایسا کہ اس حدیث میں آیا جو میں آج نہیں کر سکتا، وہ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے کہ معاملہ آتا ہے ابلیس اور آدم کے قصے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، یہ الہام کے ذریعے سے کلمات حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھا دیے، ان کے دل میں جذبہ تھا، پشیمانی تھی کہ خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، لیکن الفاظ نہیں تھے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوگا، الہام کے ذریعے سے اولیاء اللہ، صلحاء، اتقیاء، انبیاء، رسل، اور سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، لیکن کس کے لیے فرمائیں گے؟
ایک تو قانونی شکل ہے، وہاں اس روز اللہ کی طرف سے جس کے لیے اجازت پرمیشن گرانٹ ہو جائے، اگرچہ وہ اعلانیہ نہیں ہوگی، بطرز الہام ہوگی۔ اور ثانیاً جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ میری شفاعت مفید ہوگی کس کے لیے؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، بخاری کی روایت، اس کے لیے مفید ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ پورے خلوص قلب کے ساتھ کہا تھا، اور اس کے لیے ہوگی من مات ولم یشرک باللہ شیئا، جو مرا ہو اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا۔ یہ دو شرطیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو ہم شفاعت کے لیے پھر دو ہاتھ بھی پھیلا سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں محمد کی شفاعت عطا فرما، ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، یہ دعا کیجئے۔ لیکن یہ کہ ایک طرف محنت کیجئے امکانی، اور میں نے جو اس کے نتیجہ نکالے ہیں 3، پوری بحث کو سم اپ کر رہا ہوں۔ آج کی پوری بحث کا حاصل کیا ہے؟ پورا زور رکھو اپنی طرف سے عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، اپنی طرف سے کوئی کمی نہ، کوئی کوتاہی، فیما استطعتم، جو استطاعت ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنے امکان بھر۔ جیسے کہ حضور نے، میں نے چونکہ شروع میں کہا تھا تقدیر کا مسئلہ بھی ایسا ہی تھا، کسی نے سوال کر لیا تھا حضور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اگر وہی کچھ ہونا ہے، ایک جواب دیا حضور، اعملوا فکلکم میسر لما خلق، اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، ہاں کر اتنا ہی سکو گے جتنا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، آگے بڑھ نہیں سکتے۔ جس کے لیے انگریزی کا محاورہ یو کانٹ آؤٹ گرو یور اسکن، اپنی کھال سے باہر تو نہیں نکلو، کتنے موٹے ہو جاؤ، کتنے فربا ہو جاؤ، لیکن یہ کہ کھال کے تو اندر ہی رہو۔ عمل فکلکم میسر لما خلق، باقی کیا ہوگا، کہاں تک پہنچ پائیں گے؟ ہم نے اگر اپنی امکانی حد تک چڑھنے کی کوشش کی ہے تو جہاں تک پہنچ گئے اللہ قبول فرمائے گا۔ چھت تک کیوں نہیں پہنچے؟ نہیں، اگر ہمارے اندر ہمت نہیں تھی چھت تک نہیں پہنچ سکے، لیکن آپ نے خود اپنی کوشش میں کوئی کمی کی ہے تو آپ مانیں گے۔ پہلی بات یہ کہ امکان بھر زور عمل صالح، اور یہی در حقیقت اس آیت الکرسی سے پہلے جو آیت ہے اس کا حاصل یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اس پر گفتگو اگلے درس میں ہوگی۔ نمبر 2،